اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم وعلی آلہ واصحابہ اجمعین. اما بعد. دیکھو آج مجلس ہمت اور اخلاص کے بارے میں ہے. گزشتہ بات ہوئی تھی شیخ کی ضرورت، اس سے پہلے بات ہوئی تھی صفات رذیلہ کی اصلاح، اس سے پہلے سارے تکبر کے بارے میں تھا. تکبر، مجاہدے کے بارے میں تھا. تکبر تو کب سے ختم، سب مجاہدہ تھا. اب حضرت والا نے فرمایا اخلاص اور ہمت خلاصہ تصوف ہے. اخلاص اور ہمت خلاصہ تصوف ہے. تصوف کا خلاصہ کیا ہے؟ اخلاص اور ہمت. بڑی عجیب بات بتائی، واقعی پورا دین آ گیا. اخلاص ایک عجیب چیز ہے، اس میں پورا دین آ گیا. ان دونوں میں بھی اصل چیز ہمت ہے، کیونکہ اخلاص پیدا کرنے کے لیے بھی ہمت ہی کی ضرورت ہوگی، اور ہمت کا معین استحضار ہے. ہمت کا معین یعنی ہمت لانے کے لیے جو مدد دے گی وہ چیز استحضار ہے، اور استحضار کی صورتیں مختلف ہیں، جس کو ہم دعوت و تبلیغ کی زبان میں کہتے ہیں دھیان. سمجھے نا؟ کہتے ہیں نا ذکر سے کیا چاہا جا رہا ہے؟ بھائی دھیان آ جائے. یہ تو بار بار کہتے ہیں. تو یہ ہے. تو فرمایا ہمت کا معین، ہمت میں مدد دینے والی چیز استحضار ہے، اور استحضار کی مختلف صورتیں ہیں، یعنی دھیان ہے، اور دھیان کی صورتیں مختلف ہیں. جو صورت شیخ تجویز کر دے اس پر عمل کرے. جو صورت شیخ تجویز کر دے، ظاہر بات ہے یعنی ڈاکٹر. ایک بات تو پکی آپ کی سمجھ لینا چاہیے کہ جس طریقے سے جسمانی صحت کے لیے ڈاکٹر کا ہونا ضروری ہے اور ہر ایک سمجھتا ہے، اس میں کسی کو دلیل دینے کی ضرورت نہیں ہے، اسی طریقے سے روحانی صحت کے لیے بھی ڈاکٹر یعنی شیخ کا ہونا ضروری ہے. اب اس میں کسی کے لیے دلیل کی ضرورت ہی نہیں ہے، صاف اور واضح بات ہے. اور شیخ سے جو اپنی اور اسی کو وہ جو اصلاح کرانے کا اور جو اصلاح کرائی جائے اسی کو تصوف کہتے ہیں. اور تصوف کا خلاصہ اخلاص ہے. اخلاص ہے. اور ہمارے دعوت تبلیغ میں بھی ایک نمبر ہے اخلاص کا. تو بتاؤ تو یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ تصوف الگ ہے اور دعوت و تبلیغ الگ ہے؟ ایک ہی چیز ہے، وہ تو تصوف کا خلاصہ ہے. یہ سب ایک ہی ہے، الفاظ کی صرف مختلف ہے بس. یہاں استحضار کہتے ہیں، وہاں دھیان کہتے ہیں. اخلاص اور ہمت. تو فرمایا یہ شیخ تجویز کر دے اس پر عمل. مثلا ہر کوتاہی پر 10 رکعت نفل یا کم و بیش آگے پیچھے نفل بطور جرمانہ ادا کرنا، تاکہ جب دوسرا موقع کوتاہی کا پیش آئے تو جرمانے کے خوف سے استحضار کی کیفیت پیدا ہو جائے. استحضار وہ شیخ تجویز کرے گا ہر ایک کے لیے اس کی پنشمنٹ. اب کسی کو 10 رکعت پنشمنٹ، کسی کا کھانا بند پنشمنٹ، کسی کا بولنا بند، کسی کا ملنا بند، کوئی بھی شیخ دے سکتا ہے. تو مثال کے طور پر بتایا پنش جب ہوتی نا، جب اس کا جرمانہ جب طے کیا جائے گا تو دوبارہ اس کو استحضار کی کیفیت پیدا ہوگی، ارے بولے مجھے دینا پڑے گا. اور جب استحضار ہو جائے تو فوراً ہمت سے کام لے اور تقاضۂ نفس کو مغلوب کرے.
اگر استحضار اور ہمت سے کام لے گا تو انشاءاللہ کوتاہیوں سے محفوظ رہے گا. جی، کوتاہیوں سے محفوظ رہے گا اور رفتہ رفتہ اصلاح ہو جائے گی. اور ہر روز مطالعہ نزہت البساطین سے بھی قوت استحضار اور ہمت کو پہنچتی ہے. جو گر حضرت نے فرمایا ہے استحضار و ہمت کا، سراسر نسخہ اکسیر ہے اصلاح امت کا. حضرت تھانوی نے فرمایا جو گر یعنی جو باتیں حضرت نے فرمایا ہے استحضار و ہمت کا، سراسر نسخہ اکسیر ہے اصلاح امت کا. اب یہ تو حضرت کی باتیں تھی، اب اس کی ذرا تفسیر سنو. اس ملفوظ میں حضرت والا نے جو دو چیزوں کا بیان فرمایا ہے وہ سارے تصوف اور طریقت کا خلاصہ ہے. پچھلی جگہ پر ہم نے بتایا نا کیا تھا، فرمایا تصوف کیا ہے؟ 3 چیزوں کا نام ہے، شریعت، سنت اور طریقت. شریعت کیا ہے؟ شریعت حقوق کا نام ہے، اور سنت حدود کا نام ہے، اور طریقت حفظ حدود کا نام. یہ 3 چیزیں یاد رکھیں. اب بتاؤ اس میں سے کوئی یہ کہہ سکتا ہے کہ نہیں یہ دین ہے اور یہ دین نہیں ہے؟ بتاؤ کوئی اس میں سے کہہ سکتا؟ کچھ بھی نہیں، بلکہ سب ملا کر دین ہوگا. اور اگر کسی نے ایک کو پکڑ لیا تو سمجھو اس نے دین کو چھوڑ دیا، بے دینی میں داخل ہو گیا. کیونکہ دین مکمل ہوگا تینوں چیزوں کے ساتھ میں. اور دعوت و تبلیغ میں بھی تینوں چیزیں ہیں، شریعت، سنت اور طریقت. اور تصوف کے اندر بھی تینوں چیزیں ہیں، شریعت، سنت اور طریقت، خانقاہوں میں بھی. اور مدارس کے اندر بھی تینوں چیزیں ہیں، شریعت، سنت اور طریقت. لیکن ہر ایک جگہ کا رنگ الگ الگ ہے. اس لیے لوگ سمجھتے ہیں یہ ضروری ہے اور وہ نہیں ہے، یہ نہیں، یہ سب گلو ہے. یہ تینوں کی ضرورت ہے اور ہر جگہ پر یہ ہوگا. یہ ہو ہی نہیں سکتا دین کامل جس میں 3 چیزیں نہ ہو. ہاں کسی نے ایک کو پکڑ لیا اس میں دوسرا اس کے ضمنن میں آ گئی. کسی نے طریقت کو پکڑا تو شریعت سنت ضمنن آ گئی. کسی نے شریعت کو پکڑا اس میں سنت طریقت ضمنن آ گئی. کسی نے دعوت کو پکڑا تو اس میں شریعت سنت ضمنن آ گئی. تو یہ ہے، یہ تو چیزیں ہے ہی. تو گویا فرمایا طریقت کا خلاصہ ہے تصوف. یہ دونوں اخلاص اور ہمت یہ سارے تصوف اور طریقت کا خلاصہ ہے جن کی تحصیل اس راستے میں کرنی پڑتی ہے. اور ہم تصوف اور طریقت جس کو کہتے ہیں وہ حقیقت میں دین کا راستہ ہے. بتاؤ یہ دیکھو کہہ رہے تصوف اور طریقت جس کو کہتے ہیں وہ حقیقت میں کس کا راستہ ہے؟ دین کا راستہ ہے. اب بتاؤ ہم دعوت و تبلیغ میں کیا ہے؟ بھائی دین کی باتیں ہوگی، کہتے ہیں بھائی دیکھو دین پر چلنا ہے تو دین کا راستہ ہم بولتے. اب وہاں پر تصوف اور طریقت کا لفظ نہیں بولتے، دین کا لفظ بولتے ہیں. تو کہاں ہوا کہ انکار کر دیا ہے؟ تو کوئی تصوف کے راستے سے لے کے چل رہا ہے، دین تو وہی ہے. کوئی طریقت کے راستے سے، تصوف طریقت ایک ہی چیز ہے، اور اسی کا دین کا راستہ بھی کہتے ہیں. گویا کہ اب بتاؤ علم کا پڑھانا یہ بھی دین کا راستہ ہے، دعوت و تبلیغ کرنا یہ بھی دین کا راستہ ہے، اور طریقت خانقاہ میں جانا یہ بھی دین کا راستہ ہے. گویا کہ دین کے راستے پر چلنے کے لیے 2 چیزیں انتہائی ضروری. اب ہر ایک کے لیے 2 چیزیں ضروری، ان کے بغیر دین کا راستہ قطع نہیں ہو سکتا. ان کے بغیر دین کا راستہ طے نہیں ہو سکتا. ایک اخلاص یعنی ہر عمل خالصتاً اللہ کے لیے ہو. اخلاص، آج اخلاص پر بولنا تو آتا ہے لیکن ابھی تک اخلاص نہیں آیا. اخلاص بہت اونچی چیز ہے. ہر عمل خالصتاً اللہ کے لیے ہو، اللہ کی خوشنودی اور اللہ کی رضا جوئی کے لیے ہو. اس عمل میں ریاکاری کی، شہرت، حب جاہ، تعریف پسندی کے وساوس نہ ہو.
رضا کیا ہے؟ اللہ کی رضا کے لیے جو ہو، اس میں ریاکاری، شہرت، حب جاہ اور تعریف پسند کے وساوس نہ ہو کہ میرے کی تعریف کی جائے. یہ بالکل اخلاص والا تعریف کا محتاج نہیں رہتا ہے، وہ شہرت کا محتاج نہیں رہتا ہے. وہ تو اپنا کام کر دیا اور کر کے بھول جاتا ہے. اس کو اخلاص والا کہتے ہیں، کر کے بھول جاتا ہے. آج ہم کام کر کے یاد رکھتے ہیں، کسی کے ساتھ میں کوئی احسان کیا ہے تو یاد رکھتے ہیں اور موقع پر اس احسان کو جتاتے ہیں. اخلاص والا احسان کر کے بھول جاتا ہے اور یوں سوچتا ہے کہ میں نے کچھ کیا ہی نہیں کسی کے ساتھ. اللہ اکبر. اور یہ اخلاص تمام اعمال کی روح ہے. دیکھا، روح کا مطلب سمجھو، تمام اعمال کی روح ہے، یعنی اس کے بغیر عمل قبول نہیں ہوگا. اس کی مثال ایسی سمجھو، ہمارے جسم کی ایک روح ہے کہ نہیں، یہ بتاؤ. ارے ہے کہ نہیں؟ ہاں. اب بتاؤ، روح کے بغیر جسم کی کوئی قیمت ہے؟ تو ایسے ہی یوں سمجھو، تمام کے تمام اعمال جسم ہے اور اس کی روح اخلاص ہے. جب اخلاص ہوگا تو وہ اعمال قبول ہوں گے، اخلاص نہیں ہوگا تو وہ ایسا ہی ہے جیسا بغیر روح کا جسم. اور بغیر روح کا جسم کیا ہوتا ہے آپ کو پتا ہے؟ اگر 2-4 گھنٹے اور 1-2 دن رکھ دیا تو وہ سڑے گا، بدبو مارے گا، لوگوں کو پریشان کرے گا، کیونکہ اس میں روح نہیں ہے. ایسے ہی جس اعمال میں سے روح نکل جاتی ہے، اخلاص نکل جاتا ہے، وہ اعمال بھی پھر بدبودار ہوتا ہے. وہیں سے جھگڑے شروع ہوتے ہیں، وہیں سے غیبتیں شروع ہوتی ہے، وہیں سے حسد شروع ہوتا ہے. اب سمجھ گئے ہوں گے لگتا ہے. اس لیے یاد رکھے، اخلاص تمام اعمال کی روح ہے. اگر خالی پڑھ کے چلا جائے تو نہ سمجھتے. یوں ذرا تصور کرے کہ ہمارے جسم سے روح نکل جائے تو کیا حال ہوتا ہے، ہمارے عمل میں سے روح نکل جائے تو وہی حال ہوگا. سمجھنے کے لیے اتنا کافی ہے. تو اخلاص تمام اعمال کی روح ہے. اب روح کو سمجھو. اب دیکھو، روح کا ہونا بھی ضروری ہے اور جسم کا ہونا بھی ضروری. جب دو چیزیں ملتی ہے تو انسان بنتا ہے. پھر یہ انسان سے لوگ محبت کرتے ہیں، پھر رشتے جڑتے ہیں. اور اگر اس میں سے ایک چیز نکل گئی تو رشتہ ٹوٹ جاتا ہے. کوئی محبت نہیں کرتا، نفرتیں کرتا ہے. ایسے ہی اعمال کا جسم ہو اور اخلاص کی روح ہو، یہ دونوں جڑیں گے تو پھر اس عمل میں جان پیدا ہوگی. جب اس میں جان ہوگی تو پھر لوگ محبت کریں گے، پھر اللہ بھی محبت کریں گے. اور اگر اس اعمال میں سے ایک چیز نکل گئی ہے تو فرمایا لوگ بھی اس سے محبت نہیں کریں گے اور اللہ بھی اس سے محبت نہیں کرے. اخلاص ہونا ضروری. تو اخلاص تمام اعمال کی روح ہے. اگر اخلاص حاصل نہیں، العیاذ باللہ، تو سارے اعمال بیکار ہے، اکارت ہے، بیکار ہے. اللہ کتنی بڑی بات ہوئی. ہم زندگی گزار دی اعمال کرتے کرتے، لیکن ابھی تک اخلاص نہیں آیا. بہت بڑی چیز ہے. ہر ایک سمجھ رہا ہے میں اخلاص سے کام کروں، لیکن جب اس کا اگر لیبورٹی کی جائے گی تو پتہ چلے گا کہ اخلاص تو ہے ہی نہیں. ہاں، ویسے کسی کو پتہ نہیں چلتا. ویسے ہر ایک کہے گا میرے عمل میں اخلاص ہے، میں تو اللہ کے لیے کر رہا ہوں. لیکن یہ تو ٹھیک ہے کہ ہم اس کا ایگزام نہیں لیتے. ایگزام لیتے ہیں تو لینے جاوے تو پتہ چلے کہ ہو اخلاص تو کہیں بھی نہیں. ایسے کیونکہ بہت باریک چیز ہے اخلاص جو ہے نا، وہ بہت باریک چیز ہے. جی انشاءاللہ اس پر بھی کبھی بات آئے گی تو اخلاص سمجھ میں آئے گا. تو فرمایا سارے اعمال بیکار ہے. مثلا نماز پڑھ رہا ہے لیکن دکھاوا مقصود ہے، یا مثلا روزے رکھ رہا ہے لیکن اس کے ذریعے لوگوں کی تعریف حاصل کرنا منظور ہے، یا مثلا تلاوت کر رہا ہے لیکن اس کے ذریعے حب جام مقصود ہے نا. بعض لوگ قرات پڑھتے ہیں نا،
تو حب جاہ، ذرا میں مشہور ہو جاؤ کہ میں قاری ہوں، حب جاہ مقصود ہے، تو یہ سارے اعمال بیکار ہے. یا کوئی خدمت کر رہا ہے اور خدمت سے کچھ لینا مقصود ہے تو وہ اعمال بیکار ہے. ان اعمال کا کوئی وزن نہیں، ایک دمڑی کے برابر بھی ان کی قیمت نہیں، یعنی ایک ذرہ برابر بھی اس کی قیمت نہیں ہوگی. بہرحال ایک چیز تو ہے اخلاص، اس کے بغیر کوئی عمل مقبول نہیں. اللہ، اس لیے عمل اگر زندگی میں آ گیا ہے تو خوش نہ ہونا چاہیے. کیوں؟ کہ کیا اس میں اخلاص بھی ہے کہ نہیں. خوش تو اس وقت ہو جب اس میں اخلاص ہو. تو فرمایا دوسری چیز ہمت ہے. کیا فرمایا؟ اخلاص اور ہمت بتائے نا. تو اخلاص کے بارے میں تو آ گیا کہ اخلاص کیا ہے بھائی، یاد رکھو اخلاص تمام اعمال کی روح ہے. اصل میں روح جب ڈالی جاتی ہے تو پہلے جسم کی ضرورت ہوتی ہے، اور یہی اللہ تعالیٰ کی ترتیب ہے. اللہ تعالیٰ پہلے انسان کا جسم بناتے ہیں، اس کے بعد روح ڈالتے ہیں، ہے کہ نہیں. اس لیے فرمایا پہلے شریعت ہو، یعنی نماز، روزہ، زکوٰۃ، حج، پہلے شریعت ہو، خدمت اور سارے اعمال، اس کے بعد اب اس میں روح ڈالی جائے. تو شریعت پہلا زندہ. تو آج ہم شریعت پر آنے کے بعد کہتے ہیں ہم دیندار بن گئے. ارے دیندار نہیں بنے، اب اس میں آگے کام کرنا ہے، اب روح ڈالنا ہے. تو روح ڈالنے کی الگ محنت ہے اور جسم بنانے کی الگ محنت ہے. تو یہ ابتدائی محنت ہے، وہ جسم بنانے کی محنت ہے کہ پہلے ہمارے اندر اعمال ہی نہیں ہے. اعمال آ گئے تو اب خوش نہیں ہونا ہے، بلکہ اب اس میں روح ڈالنا ہے. اب روح ڈالنے کی محنت الگ ہے. یہ ساری ہم جو چیزیں پڑھ رہے ہیں نا تعلیموں میں، یہ اتنے مہینے سے جو چل رہی ہے، یہ ساری کی ساری محنت روح ڈالنے کی ہو رہی ہے. اس لیے یہ باتیں جو تھوڑے بہت اعمال میں لگے ہوئے ہیں وہ اس سبق کو سنیں گے تو ان کو سمجھ میں آئے گا. لیکن جن کی زندگی میں ابھی تک جسم ہی نہیں ہے، یعنی شریعت ہی نہیں ہے، اعمال پر ہی نہیں ہے، وہ ان باتوں کو سنیں گے تو کچھ سمجھ میں نہیں آئے گا. اس لیے ان کے لیے ہے جو آگے بڑھنا چاہتے ہیں. تو پہلے دیکھو تو سارے اعمال. تو دوسری چیز جو ہے وہ ہمت. دوسری چیز ہمت ہے. اخلاص کے ساتھ عمل صالح کرنے کی اور اطاعت باری تعالیٰ کرنے کی اور گناہوں سے بچنے کی ہمت ہو. اخلاص کے ساتھ دوسری چیز کیا ہو؟ ہمت ہو. کس چیز کی ہمت؟ ایک تو عمل صالح کرنے کی، اللہ تعالیٰ کے حکموں پر چلنے کی اور گناہوں سے بچنے کی. پوری شریعت آ گئی. جی دوسری چیز ہمت ہے. اخلاص کے ساتھ عمل صالح کرنے کی اور اطاعت باری تعالیٰ کرنے کی اور گناہوں سے بچنے کی ہمت. اور سارے تصوف اور طریقت کا خلاصہ یہی ہے. سارے تصوف اور طریقت کا خلاصہ یہی ہے کہ اپنے اعمال کے اندر اخلاص پیدا کرنا، اپنے اعمال کے اندر اخلاص پیدا کرنا اور ہمت پیدا کرنا. جی اگر یہ دو چیزیں پیدا ہو گئی تو سمجھ لو کہ میدان مار لیا اور منزل حاصل ہو گئی، تعلق مل گیا، خوش ہو جانا چاہیے. اللہ، آج تو ہم صرف عمل کر کے خوش ہو گئے. ارے نہیں، عمل کر کے ڈرنا ہے کہ ابھی محنت اور باقی ہے. اس لیے یاد رکھو عمل کر کے خوش نہیں ہونا چاہیے. ڈرتے رہو، ڈرتے رہو اور کرتے رہو. نا امیدی میں بھی نہیں جانا ہے اور ایک دم آگے بھی نہیں جانا ہے کہ بس اب تو ہمارا کام بن گیا. ابھی منزل بہت دور ہے. تو ابھی بتایا کہ دیکھو اخلاص اور ہمت پیدا کرو. جی اگر یہ دو چیزیں پیدا ہو گئی تو سمجھ لو کہ منزل حاصل ہو گئی. یہ بات حکیم الامت کہہ رہے، حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کہہ رہے ہیں، جو اس میدان تصوف کی خاک چھاننے کے بعد اپنی پوری زندگی کے تجربات کا اور اپنے علم اور معرفت کا،
اپنی ریاضت اور مجاہدات کا نچوڑ بتا رہے ہیں کہ دو چیزیں حاصل کرنے کی ہے. اللہ اور واقع یہ تو بہت، انہوں نے تو پوری زندگی تصوف کو صحابہ کی زندگی سے چھان چھان کر اس کا خلاصہ بتایا ہے کہ دو چیزیں، اخلاص اور ہمت. ایک اخلاص اور دوسری ہمت. ہاں، کیونکہ یہ بھی اپنے وقت کے امام ہیں حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ. اس چیز کے اخلاص اور ہمت. اسی لیے دیکھو دعوت تبلیغ کے اندر بھی ہمارا ایک نمبر جہاں اکرام مسلم ہے وہ تو ساری پیچھے باتیں چلی گئی، سارا اکرام مسلم تھا. ابھی اخلاص ہے. اکرام مسلم کی باتیں ایک مہینے سے چل رہی تھی، جس میں مجاہدہ بھی ہے اور جس میں تکبر سے بچنا، غیبت سے بچنا، پتہ نہیں کیا کیا تھا، سارا کا سارا. تو اب دیکھو یہ دو چیزیں ہیں، صدق اور اخلاص. اگر اس بات کو دوسرے الفاظ سے اگر تعبیر کیا جائے تو یوں بھی کہہ سکتے ہیں کہ صدق اور اخلاص یہ دو چیزیں مطلوب. دوسرے الفاظ میں وہاں ہمت اور اخلاص تھا، یہاں صدق اور اخلاص. اخلاص کے معنی یہ ہے کہ نیت خالص اللہ کے لیے ہو ہر کام کے کرنے. ابھی دیکھو آپ سبق سن رہے ہیں، لیکن بعض لوگ تو شاید کوئی نیت ہی نہیں ہے، کہا ہمیں کہا گیا سنو تو ہم سن رہے ہیں. اور بعض لوگ اس نیت سے سن رہے ہوں گے کہ چلو بھائی کچھ نہ کچھ علم ہمیں ملے گا، تو کہیں مجلس ہوگی تو ہم بھی جا کر وہاں کچھ باتیں کریں گے تو ذرا پتہ چلے کہ ہم بھی کچھ جانتے ہیں. کچھ تو اس لیے سن رہے ہوں گے اور کچھ تو بغیر نیت کے سن رہے ہوں گے. بہت کم ہوں گے جو اپنی اصلاح کے لیے، تاکہ اللہ راضی ہو جائے، اللہ کا تعلق مل جائے، اس لیے سن رہے. ایسے بہت کم ہوں گے. اس لیے آج نیت کو خالص کر لو کہ ہمارے سننے کی نیت صرف اللہ راضی ہو جائے. یہ بات ایسی ہے کہ آپ دوسروں کو کہہ بھی نہیں سکو گے، سمجھا بھی نہیں سکتے، کیونکہ یہ باتیں سمجھانے کی ہے ہی نہیں. یہ باتیں عمل میں لانے کی ہے، دوسرا سمجھ جائے گا. یہ ایسی باتیں ہے کہ آپ سمجھانے جاؤ گے تو آپ نہ خود سمجھ سکو گے نہ سمجھا سکو گے. اس لیے ایسی باتیں ورنہ آپ سوچیں گے چلو اس کو یاد کر لے اور جا کے دوسروں کو سنا دیں گے تو وہ کہیں گے بھائی کیا اس کا دماغ بھی صحیح ہے کہ نہیں، کیسی کیسی باتیں کر رہے. ہاں، تو یاد رکھے ہمیں نیت خالص کر. تو اخلاص کہتے ہیں خالص نیت سے سننا. اپنی اصلاح کی نیت سے سنے گا نا، جو اس کی علامت یہ ہے کہ وہ کبھی بھی چھوڑے گا نہیں. سمجھ میں آئے گا تو بھی سنیں گے، سمجھ میں نہیں آئے گا تو بھی سنیں گے. کیوں؟ کہ اس کا نور دلوں میں ضرور جا رہا ہے. اس کے لیے سمجھنا ضروری، نہیں سمجھ رہا ہے وہ بھی جا رہا ہے. ہاں، کیوں کہ اس کے الفاظ کا ایک نور ہے. یہ الفاظ حدیثوں کے الفاظ ہیں، اسی کی تفسیر ہو رہی ہے. تو اس کا ایک نور ہے جو اللہ والوں نے کیا ہوا ہے. وہ نور سمجھ میں نہ آنے والوں کے دلوں میں بھی جا رہا ہے اور سمجھ میں آنے والوں کے دلوں میں بھی جا رہا ہے. تو جس کے اندر اخلاص ہوگا، خالص نیت ہوگی، وہ پابندی کے ساتھ میں سنتے رہیں گے. یہ علامت ہے. ہاں، کوئی شریعت کی کوئی وجہ آ گئی تو اور بات ہے، لیکن ویسے سستی کی وجہ سے چھوڑیں گے نہیں. کہا بھائی ہمیں تو سننا ہے اور ضرور فائدہ ہوگا. 40 دن اس سبق کو جو مسلسل سن لے گا اس کی زندگی میں ایک چینجنگ آئے گی اور چل پڑے گا. کیونکہ 40 دن عمل کرنے کے بعد انسان کی زندگی کے اندر ایک تبدیلی آتی ہے. تو اخلاص کے معنی یہ ہے کہ نیت خالص اللہ کے لیے، اور صدق کے معنی یہ ہے کہ وہ عمل صحیح ہو. صدق کے معنی کیا ہے؟ کہ وہ عمل صحیح ہو، مستقیم ہو، اور شریعت میں اس عمل کا جو طریقہ بتایا گیا ہے اس طریقے کے مطابق ہو. یعنی دوسرے الفاظ میں یوں کہو سنت کے مطابق ہو. اس کا نام صدق ہے. تو وہی بات آ گئی، یہ شریعت، سنت اور طریقت. تو اخلاص ایک طریقت کا خلاصہ ہے، لیکن اخلاص اس وقت ہو جب وہ جو کام جو ہے وہ سنت کے مطابق. اگر وہ سنت کے مطابق نہیں ہے، صحیح طریقے سے نہیں ہے، پھر اس میں اخلاص ہوگا تو اخلاص کیا کام کا؟ اس لیے کہ عمل ہی قبول نہیں. پہلے تو عمل صحیح ہو. مثلا دیکھو، مثلا نماز پڑھنے کھڑے ہوئے،
تکبیر تحریمہ کے لیے ہاتھ اٹھایا اور اس طریقے پر ہاتھ اٹھائے جس طرح اٹھانا سنت ہے، اور سنت کے مطابق قیام کیا، سنت کے مطابق رکوع کیا، سنت کے مطابق سجدہ کیا، سارے اعمال سنت کے مطابق انجام دیے، اسی کا نام صدق ہے۔ اور اس نماز پڑھنے سے مقصود اللہ جل شانہ کی رضا جوئی ہے، اللہ تعالیٰ کی خوشنودی اور اللہ تعالیٰ کی بندگی کرنی مقصود ہے۔ تو نماز سے مقصود اللہ کے حکم کو پورا کرنا ہے، اور اللہ کا حکم پورا ہوگا تو اللہ راضی ہوگا، اور پھر اس حکم کو نبوی طریقے پر پورا کرنا ہے۔ تو وہی بات جو پہلے بتائی تھی کہ حکم تو اللہ کا ہو، طریقہ نبی کا ہوگا تو وہ عمل قبول ہے، وہ عبادت بن جائے گی۔ پہلے بات آئی تھی، جو بات بتائی تھی اسی کو اور تفصیل سے سمجھا رہے کہ میں نے اس کلمے کے اندر کہ آج ہم حکم تو اللہ کا پورا کر رہے ہیں، طریقہ نبی کا چھوڑ رہے ہیں، تو فرمایا پھر وہ اخلاص کیا ہوگا؟ صدق بھی ضروری ہے اور اخلاص بھی ضروری ہے، اور صدق کا معنی طریقہ سے، کیونکہ عبادت ہوگی تو پھر اخلاص ہے۔ پھر اس پر مثالیں دی تھی، کھانا تو کھا رہے ہیں، اللہ کا حکم ہے، طریقہ نبی کا لیا تو اب عبادت کیا بنے؟ اب کہ میں تو اخلاص کے ساتھ کھا رہا ہوں۔ بھئی تمہارا طریقہ ہی سنت کا نہیں ہے تو پھر عبادت ہی نہیں بنی، اور عبادت میں اخلاص ہے، عبادت ہی نہیں ہے تو پھر اخلاص کا کیا مطلب؟ اب تم عبادت نبی طریقے پر کھانا کھا رہے ہو، اب اس کھانے سے مقصود یہ ہے کہ میرا اللہ کا حکم ہے اس لیے پورا کر رہا ہوں، تاکہ اس سے جو طاقت ملے میرے دین کے کام میں لگے۔ ایسے نہیں کہ اس سے طاقت ملے تو فلاں کے ساتھ میں مقابلہ کرنا، ذرا پہلوانی کرنی۔ تو یاد رکھے سنت یہ ہے، اس نماز پڑھنے سے مقصود اللہ جل شانہ کی رضا جوئی، اللہ تعالیٰ کی خوشنودی اور اللہ تعالیٰ کی بندگی کرنی مقصود ہے۔ کھانا دکھاوا مقصود نہیں، ریاکاری مقصود نہیں، اسی کا نام اخلاص ہے۔ ان دونوں چیزوں کے ملنے سے عمل میں جان پڑتی ہے، ان دونوں چیزوں کے ملنے سے عمل میں جان پڑتی ہے۔ آج تو ریاکاری کا اتنا ماحول ہے کہ اگر کوئی ریاکاری نہ کرے تو سمجھتے ایک کام ہی نہیں کر رہا ہے۔ بیچارے اخلاص والے جو کام کرتے ہیں وہ ریاکاری کرتے نہیں، دکھاتے نہیں ہیں، بولتے نہیں ہر جگہ پر، اب لوگ اس کا مطلب سمجھتے کہ کام کرتے ہی نہیں۔ یاد رکھے آج کا ماحول دکھاوے کا ہے، ذرا سا کام کیا تو بڑے بڑے پوسٹر آ جاتے، بڑے بڑے میسج آ جاتے، اور کیا تھوڑا دکھاتے ہیں زیادہ۔ آج کا یہی ماحول ہے، اوپر سے لے کر نیچے تک۔ تو دیکھو، اور جو بیچارہ کر رہا ہے دکھاتا نہیں، چپ چاپ کر رہے ہیں، چپ چاپ کسی کو کہتے نہیں ہے تو ان کو سمجھتے ہیں کہ کچھ بھی نہیں کر رہے۔ ایسے کو ڈھونڈے کہ جو خاموش ہے، کام کر رہے ہیں، ان کی جب اگر کوئی مدد کرے گا تو پھر ہمیں اس اخلاص والوں کی مدد کرنے پر جو اجر ملے گا وہ ملے گا۔ تو فرمایا ان دونوں چیزوں کے ملنے سے عمل میں جان پڑتی ہے، اخلاص اور صدق، ان دونوں چیزوں کے ملنے سے عمل میں بتایا نا جان پڑتی ہے۔ اب ظاہر بات ہے عمل میں جان، جسم میں جان آ گئی تو کیا مزہ آ جاتا ہے کہ نہیں؟ اچھلتا کتا ہے، محبت ہے، کتنے رشتے جڑ جاتے ہیں، جان آتے ہی رشتے جڑ گئے، اور جان نکل گئے رشتے ٹوٹ گئے۔ تو ایسے جب عمل میں جان آئی تو پھر اللہ کا تعلق مل جاتا ہے، نبی کا تعلق مل جاتا ہے، اللہ والوں سے تعلق مل جاتا ہے، یہ رشتے جڑ گئے، دینی رشتے جڑ جاتے ہیں۔ تو عمل میں جان پڑتی ہے۔ اب ظاہر بات ہے جو عمل جاندار ہوگا تو پھر اس عمل میں طاقت بھی تو ہوگی، پھر جب اس عمل سے پھر لوگ ڈریں گے۔ اسی لیے اخلاص کے ساتھ میں جب کوئی بات کہی جاتی ہے تو یاد رکھنا وہ بات سے فتنہ پیدا نہیں ہوتا ہے، فتنے پیدا اس وقت ہوتا ہے جب اس کے اندر ریاکاری ہوتی ہے یا کوئی اغراض ہوتی ہے۔ تو اگر اخلاص نہ ہو تو صرف صدق ہو، مثلا بہت خشوع اور خضوع سے نماز پڑھی اور سارے اعمال سنت کے مطابق انجام دیے، اس میں صدق تو پایا گیا
لیکن دل میں کھوٹ تھا. کیا تھا؟ اخلاص نہیں تھا. اس لیے وہ عمل بیکار گیا. اور اخلاص تھا، سنت کے مطابق نہیں تھا، تو وہ اس لیے عمل بیکار گیا کہ عمل ہی نہیں ہوا. تو دونوں لازم ملزوم ہیں. عجیب. اور اگر اخلاص ہے اور عبادت کے ذریعے اللہ تعالیٰ کی رضا جوئی کے علاوہ کچھ مقصود نہیں، لیکن اس عبادت کا طریقہ غلط اختیار کر لیا، وہ طریقہ سنت کے مطابق نہیں، شریعت کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق نہیں. مثلا نماز جلدی جلدی اٹھک بیٹھک کر کے پڑھ لی. یہاں پر کیا مثال دی کہ نماز خشوع خضوع کے ساتھ سنت کے مطابق سب کچھ پڑھا. تو یہ صدق تو ہے، لیکن اللہ کی رضا کے لیے نہیں تھی، تو وہ عمل بیکار ہو گیا. اور ابھی جو بتا رہے ہیں کہ اخلاص تو ہے، لیکن عمل جو ہے وہ سنت کے مطابق نہیں، کہ جلدی جلدی پڑھ لیا، اٹھک بیٹھک کر لیا، رکوع اور سجدہ صحیح نہیں کیا. جس طرح تعدیل ارکان کرنا تھا اطمینان سے، ویسا نہیں کیا، تو اس نماز کے اندر اخلاص تو تھا، اس لیے کہ مقصود اللہ کی رضا کرنا تھا، لیکن وہ نماز سنت کے مطابق نہ ہونے کی وجہ سے مقبول نہیں. اللہ، بڑی عجیب. ڈر لگتا ہے پڑھتے پڑھتے مجھے کہ آج تک میری بھی زندگی اسی گزری. ایسی نماز پڑھنے والے کو حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قم فصلی فانک لم تصلی، کھڑے ہو کر دوبارہ نماز پڑھو، اس لیے کہ تم نے نماز پڑھی ہی نہیں. حالانکہ نماز پڑھی ہے، اور اللہ کے رسول فرمایا پڑھی نہیں. کیا مطلب؟ یعنی وہ سنت کے مطابق نماز نہیں پڑھی، تو پڑھی ہوئی نماز کو بھی کہیں گے نہیں پڑھی. اس کو کہتے ہیں قم فصلی فانک لم تصلی. وہ کہہ سکتا ہے کہ میں نے پڑھی ہے، تو اللہ کے رسول نے فرمایا تو نے نہیں پڑھی. کیونکہ پڑھنا اس کو کہتے ہیں جو سنت کے مطابق ہو. جو سنت کے مطابق نہیں پڑھی تو وہ پڑھنے کے برابر ہے ہی نہیں. کھڑے ہو کر دوبارہ نماز پڑھو، اس لیے کہ تم نے نماز پڑھی نہیں. لہذا نہ تنہا نیت کی درستی کافی ہے، نہ تنہا عمل کی درستی کافی ہے، بلکہ جب دونوں کا امتزاج ہوگا، دونوں چیزیں ضروری ہے، یعنی نیت بھی درست ہوگی، عمل بھی درست ہوگا، تب وہ عمل وزنی ہوگا اور اللہ تعالیٰ کے یہاں مقبول ہوگا. نہیں، اخلاص نہیں تھا، اخلاص نہیں تھا، اس لیے قبول نہیں ہوئی. اب فریضے کے مطابق، یعنی نماز کا جو فریضہ تھا وہ تو ادا ہو جائے گا، جو علماء مفتیان کرام فتویٰ دیتے ہیں، سمجھے. لیکن جس کو کہتے ہیں نماز سے فائدے، قبولیت، وہ اور چیز ہے. ایک ہے نماز کا ہو جانا اور ایک ہے نماز کے وعدے کا پورا ہونا. یہاں نماز کا ہو جانے کے بارے میں نہیں، ورنہ مفتی کو جا کر کہیں گے بھائی خوشو خضر اس نماز پڑھی ہے، تو وہ تو فتویٰ دے گا اس کی نماز ہو گئی. ہاں، لیکن اخلاص والی نماز جب ہوگی تو وعدے پورے ہوتے ہیں. اور نماز کے وعدے کیا ہے؟ چین اور سکون کا ملنا، اور برائیوں سے بچنا، اور تمام گناہوں سے بچنا. ان الصلاۃ تنہا عن الفحشاء والمنکر، تمام منکرات سے نماز کو روک دے گی، وہ جب نماز اخلاص والی ہوگی. تو یاد رکھو، تمہارا مل گیا جواب. تب وہ عمل وزنی ہوگا. تو فرمایا خالی نیت بھی درست نہیں اور خالی عمل بھی درست نہیں، دونوں مل کر مقبول ہوگا. ہمارے حضرت ڈاکٹر عبد الحی رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے کہ جتنی بدعات ہے ان سب کے اندر اخلاص پایا جاتا ہے. جتنی بدعات ہے ان سب کے اندر اخلاص پایا جاتا ہے. اس لیے کہ عام طور پر جو لوگ بدعات کرتے ہیں اس عمل کو نیکی سمجھ کر اختیار کرتے ہیں اور اللہ تعالیٰ کو راضی کرنے کے لیے وہ عمل کرتے ہیں، لیکن چونکہ طریقہ صحیح نہ ہونے کی وجہ سے اس کے اندر صدق نہیں. اس کے اندر کیا نہیں؟ طریقہ صحیح نہ ہونے کی وجہ سے اس کے اندر صدق نہیں. اس لیے وہ عمل بیکار
ہو گیا. اب دیکھو، کیونکہ بہت سارے ایسے لوگ ہیں جو بالکل اس کے لیے کرتے ہیں کہ بھائی اللہ راضی ہو جائے. تو فرمایا دیکھو بدعات والے بھی اخلاص کے ساتھ کام کرتے ہیں طریقہ صحیح نہ ہونے کی وجہ سے، اور جو بدعات میں نہیں ہے، صحیح معنوں میں اہل سنت والجماعت ہے، وہ طریقہ صحیح کرتے ہیں تو اخلاص نہیں ہوتا. قرآن کریم ارشاد فرمایا هل انبئکم باخسرین اعمالا الذین ضل سعیهم فی الحیاة الدنیا وهم يحسبون انهم يحسنون صنعا. اللہ ہماری حفاظت. وهم يحسبون انهم يحسنون صنعا. ان اعمال کے کرنے والوں کی نیت درست تھی، ان اعمال کے کرنے والوں کی نیت درست تھی. هل انبئکم بالاخسرین اعمالا الذین ضل سعیهم فی الحیاة الدنیا وهم يحسبون انهم يحسنون صنعا. ان اعمال کرنے والوں کی نیت درست تھی لیکن طریقہ چونکہ درست نہیں تھا، لیکن طریقہ چونکہ درست نہیں تھا اس لیے وہ اعمال اللہ کے ہاں قبول نہیں ہوا. بہرحال یہ دونوں چیزیں یعنی اخلاص اور صدق دونوں مطلوب ہیں. یعنی پھر ہم ایسا لگے کہ ہم نے تو کام کیا ہے تو وہی تو رہے کہ وہم یحسبون انہم یحسنون، کہ انہوں نے تو اچھا ہی کیا ہے لیکن ان کے عمل تو بیکار گئے. کیوں گئے بیکار؟ یا تو درست نیت درست نہیں تھی یا طریقہ درست نہیں. کرنے والوں کی نیت درست تھی لیکن طریقہ چونکہ درست نہیں تھا تو پھر ان کے عمل بیکار گئے. اس لیے کل قیامت کے دن پتہ چلے گا کہ ہمارے اعمال کتنے مقبول ہے. کہیں ایسا نہ ہو کہ اس آیت کے اندر ہم بھی آ جائیں. اللہ اکبر. اب صدق اور اخلاص کیسے آئے گا؟ اور ان دونوں کو حاصل کرنے کے لیے ہمت کی ضرورت ہوتی ہے. صدق اور اخلاص ان دونوں کو حاصل کرنے کے لیے ہمت کی ضرورت ہوتی ہے. اور ہمت کا مطلب یہ ہے کہ اگر انسان کا نفس اس کو دوسرے راستے پر لے جا رہا ہے تو اس نفس کو روک کر اس کے تقاضے کی مخالفت کر کے آدمی سیدھے راستے پر رہے اور سیدھا عمل اختیار کرے. سیدھا عمل اختیار کرے، اسی کا نام ہمت ہے. مثلا دل میں شدید تقاضا پیدا ہو رہا ہے کہ اپنی نگاہ کو ایسی جگہ پر ڈالوں جس سے لذت حاصل ہو. نفس کے اس تقاضے کو روکا اور اس کی مخالفت کی. اس مخالفت کرنے کا نام ہمت ہے. اس لیے کہ یہ مخالفت ہمت سے ہوتی ہے. جتنے بھی اعمال ہے چاہے وہ ایجابی ہو جیسے اوامر کو بجا لانا یا سلبی ہو جیسے نواہی سے بچنا. صفات دو طرح کی اللہ، صفات سلبیہ اور صفات اوامریہ، جی ثبوتیہ. تو فرمایا صفات ایجابی ہو یعنی اوامر وغیرہ یعنی جو کرنے کے کام ہیں، اور سلبی ہو جیسے نواہی یعنی بچنے کے کام. ان سب میں ہمت کے استعمال کی ضرورت، کرنے کے لیے بھی ہمت اور بچنے کے لیے بھی ہمت. اس لیے فرمایا صبر کی کئی قسمیں صبر کے بیان میں بتایا تھا، واپس انشاءاللہ بتائیں گے کہ صبر کی کئی قسمیں ہیں. ایک صبر عن الطاعہ، طاعت یعنی اللہ کے حکم کو پورا کرنے پر جو تکلیف ہو رہی ہے اس تکلیف پر صبر کرنا. صبر عن المعصیہ یعنی معصیت یعنی گناہوں سے بچنے پر بھی ایک تکلیف ہو رہی ہے، اس تکلیف پر بھی صبر کرنا، اس پر بھی اجر ملے گا. تو فرمایا استعمال کی ضرورت ہے. جب ہمت سے کام لے گا تو وہ کام ہوگا ورنہ وہ کام نہیں ہو. مثلا روزہ رکھنے کے لیے اور سحری کھانے کے لیے اٹھنا ہے. عجیب سوال ہے کہ اعمال کے وقت میں تو اخلاص تھا لیکن اعمال کر لینے کے بعد اب اخلاص نکل گیا تو استغفر اللہ کہہ کے کیا اخلاص آ سکتا ہے؟ وہ تو نکل گیا. اسی لیے تو کہتے ہیں نیکی کرنا آسان ہے، نیکی کی حفاظت کرنا بڑا مشکل کام ہے.
نیکی کرو، پھر نیکی کی حفاظت کرنے کے لیے الگ دن سیکھنا پڑتا ہے جس سے نیکی کی حفاظت ہوتی ہے۔ آج تو ہم نے نیکی کرنے کا دن سیکھا ہے اور نیکی کر رہے ہیں، پھر جا رہی ہے۔ تو اخلاص سے کر دیا ہے، اب اس اخلاص کو سنبھالنا ہے کہ آج انسان نے کسی کی کوئی مدد کی، اللہ کے لیے کر لی، لیکن سال کے بعد اس کو احسان جتا دے گا، اخلاص گیا۔ اب استغفر اللہ سے کچھ نہیں ہوگا، اب وہ تو اخلاص گیا، وہ نیکی کی تھی، وہ نیکی برباد کر دی۔ اس لیے فرمایا کہ نیکی کر کے بھول جاؤ۔ مخلص بھول جاتا ہے، اس کو پتہ ہی نہیں ہوتا میں نے کچھ کیا ہے۔ جی تو اب سنو، مثلا روزہ رکھنے کے لیے سحری کھانے کے لیے اٹھنا ہے، مگر شدید نیند آ رہی ہے، سردی لگ رہی ہے، اٹھنا مشکل ہو رہا ہے، اٹھنے کو دل نہیں چاہ رہا، لیکن ہمت کر کے اٹھا اور یہ سوچا کہ اگر نہیں اٹھوں گا تو سحری نکل جائے گی۔ سحری نکل جانے کے نتیجے میں یا تو روزہ جائے گا یا وہ روزہ ناقابل برداشت۔ یہ سوچ کر اس نے ہمت کی اور نفس کا جو تقاضا تھا اس کو پامال کیا، اس کی مخالفت کی اور اٹھ کر سحری کھا کر روزہ رکھ لیا۔ اسی کا نام ہمت ہے۔ اسی طرح پورے دین پر عمل کرنے کے لیے بھی ہمت کی ضرورت ہوتی ہے۔ پورے دین پر عمل کرنے کے لیے بھی ہمت کی ضرورت ہوتی ہے، یاد رکھو۔ بس یہیں پر رکھے، انشاءاللہ یہ بات اخلاص کی کل پوری کریں گے انشاءاللہ۔ تو کیا بتایا؟ دو چیزیں تھی، اخلاص اور صدق، اخلاص اور ہمت، اور دونوں ضروری ہے۔ اخلاص کہتے ہیں اللہ کی رضا، اور صدق کہتے ہیں جو طریقہ ہو وہ صحیح ہو۔ دونوں چیزیں ملیں گے تو پھر وہ عمل میں جان پڑتی ہے، اور اخلاص تمام اعمال کی روح ہے، روح۔ اب تمام اعمال میں خالی نماز، روزہ، زکوٰۃ نہیں ہے۔ کوئی انسان صدقہ کر رہا ہے، کوئی انسان کسی کی خدمت کر رہا ہے، کوئی انسان کسی سے محبت کر رہا ہے، تو یہ سب میں اخلاص ہے کہ نہیں؟ کیونکہ اس کی روح اخلاص ہے۔ آج ہماری اور یہ ساری چیزیں دین کا کام ہے، محبت بھی۔ ٹھیک ہے، مراقبہ کر لیں۔